Welcome to e-content of Persian 5th semester DSC course. Dear students, آج ہم بات کریں گے حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن کا آخری لیکچر. آب را برید و جورا پاک کرد بعد ازن در جو روان کرد آب خورد. مثال دیگر کسی کے بہاہت جوئے آبی را از مواد زائد پاک کند ابتدان جریان آب را به جوی قطع کرده سپس آن را تمیز می کند و آنگاه آب زلال را بدون روان می سازد. این بیت به ضرورت تہذیب و تخلیہ بعدن اشارہ دارد. آب را بے برید، اس نے پانی کو بند کیا، جو نہر کو جورا پاک کرد پھر نہر کو صاف کیا، بعد ازن در جو روان کرد اس کے بعد پھر اس نے نہر کو جاری کیا، آب خورد اس میں پھر پینے کا پانی ڈالا. اس شعر میں تخلیہ باطن کی طرف اشارہ کیا ہے. مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کے لیے تخلیہ نفس کا ہونا، نفس سے بری باتوں کو خالی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس نے پانی کو بند کیا اور نہر کو پاک کیا، پھر اس نے نہر میں پینے کا پانی چھوڑ دیا. یعنی دل میں جب پینے کا پانی، نیکیاں اس وقت بڑھتی ہیں کہ جب اس میں سے صفائی ہو جاتی ہے، جب باطن صاف ہوتا ہے پھر نیکیاں اس پر جمع ہوتی ہیں. اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس شعر میں. اور پوست را بے شگافت پیکان را کشید، پوست کھال کو اس نے شگاف کیا اور پھر تیر کو اس نے کھینچا. پوست تازہ بعد ازانش بردمید، اس کے بعد نئی کھال اس سے پیدا ہوئی. دوسری مثال کہتے ہیں کہ ہنگامی سر نیزائی در پوست بدون فرومی رواد باید پوست شگاف وان تیر. یعنی اگر کسی کے جسم میں تیر لگ جائے تو وہ اس تیر کو نکالتے ہیں تو پوست جو ہے، چمڑی جو ہے، وہ اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، گوشت اس میں ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جب اندر کی انفیکشن، اندر کے گناہ ختم ہو جائیں، جب حیوانیت اور شہوت کے تیر جو ہیں انسان سے نکل جائیں، پھر وہ پوست جو ہے وہ بہت جلدی نئی پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی مثال دیتے ہیں، قلعہ ویران کرد واز کافر ستد بعد ازن بر ساختش صد برج صد. کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک امیر لشکر دشمنوں کے قلعے پر حملہ کرتا ہے تو پہلے اسے ویران کرتا ہے، ان سے چھین لیتا ہے، اس کے تصرف کے بعد پھر وہ 100 برج اور 100 حصار اس کے اوپر بناتا ہے. نیکلسون نے اس کی مثال، اس کی وضاحت، قلعے کی وضاحت جسم سے کی ہے کہ جسم جو ہے یہ مانند قطعی است، خداوند روح و روان بیامر بے دفاع ازان در برابر کافر. یعنی کافر سے مراد نفسانی خواہشات، ہوس خائی پلید نفسانی سے دی ہے، اور جسم ایک قلعہ ہے. اور اگر قلعے کو انسان اگر قلعے پر غلبہ ڈالے تو اسے پہلے ویران کرنا ہے. ایسے ہی انسانی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو پہلے ویران کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر 100 برج، 100 فصلیں اور 100 برج اس میں بن سکتے ہیں. کار بے چون را کے کیفیت نہاد، کار
بیچون را کے کیفیت نہاد ان کے گفتم ہم ضرورت میں دہاد۔ فرماتے ہیں کہ یکتا کے کام کی کیفیت کون بیان کر سکتا ہے، کہ کیفیت نہاد کون بیان کر سکتا ہے اس کیفیت کو، جو ان کے گفتم ہم ضرورت میں دہاد، جو کچھ میں نے کہا بضرورت کہا، فعل خداوند فاقد کیفیت است و عقل محدود بشر، انسان کی عقل جو ہے یہ محدود ہے، یہ اور خدا حق تعالیٰ کے جو کام کی کیفیت ہے یہ الگ ہے۔ افعال الہی را شرح دہاد، اسی طرح فرماتے ہیں کہ گے چنین بے نمایت و گے ضد ان جز کے حیرانی نباشت کار دین۔ کہتے ہیں کہ کبھی یوں جلوہ آرا ہوتا ہے، کبھی اس کے برعکس دین کا کام حیرت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ دین کا کام جو ہے یہ حیرت ہے، حیرت چیزی دیگر نیست جز حیرت چیزی دیگر نیست، اور نئے چنن حیران کے پشتش سوئے اوست، بل چنین حیران غرق و مست دوست۔ کہتے ہیں کہ نہ ایسے حیران نے چنن حیران کے پشتش شین اس میں ضمیر غائب ہے، اس کی پیٹھ سوئے اوست اس کی پشت اس کی طرف ہو، نہ ایسے حیران کہ اس کی پشت اس کی طرف ہو، بلکہ ایسے حیران کہ ان کا چہرہ اس کے سامنے ہو، بل چنین حیران ایسے حیران کہ غرق و مست دوست، جو دوست میں غرق اور مست رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی طرح سے کہ ان یکیرا روئے او شد سوئے دوست، ایک کا چہرہ جو ہے وہ سوئے دوست ہوا، وہ ان یکی روئے او خود روئے اوست، اور ایک وہ کہ جس کا چہرہ خود دوست کا چہرہ بن گیا۔ حدیث قدسی شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ اس کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کی زبان اس کی زبان بن جاتی ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں کہ روئے ہر یک می نگر می دار پاس، بر کے گردی ہر کے گردی تو ز خدمت روشناس۔ کہتے ہیں کہ بے حقیقت و ذات حیرانان حق و حیرانان دنیا خوب در نگر، شاید تو نیز حقیقت شناس شوی۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے رخ کو دیکھ، روئے ہر یک ہر ایک کے روح کو چہرے کو رخ کو تو دیکھ، میدار پاس ان کا لحاظ کر، ان کا ادب کر، ان سے عقیدت رکھ، محبت کر۔ ہو سکتا ہے کہ خدمت کرتے کرتے خدمت کرتے کرتے روشناس تو بھی روشناس ہو جائے، صاحب معرفت بن جائے۔ اور چن بسی ابلیس سے آدم روئے ہست، پس بے ہر دستی نشاید داد دست۔ کہتے ہیں زیرہ ہمیشہ بسیاری از مردم ہستند کے باطنی شیطانی و ظاہری انسانی دارند۔ کہتے ہیں بہت سے انسان ہیں اس دنیا میں، مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں بہت سے انسان ہیں اس دنیا میں کہ جن کا ظاہر صرف انسانی ہے، باطن ان کا انسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ باطن ان کا شیطان ہوتا ہے۔ باطنی خصلتیں ان کی شیطانی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ازین انان خود را بے صورت اہل حقیقت میں آرائند و دعوی پیشوائی میں کنند، وہ تو پیشوا پر دعویٰ کر لیتے ہیں، اہل حقیقت سے آشنا وہ نہیں ہے، لیکن پیشواؤں کے مقابلے میں وہ دعویٰ کر لیتے ہیں۔ سادہ لو بے آدم میں افکن، اور سادہ لو انسان جو ہے ان کی بات میں آ جاتا ہے۔ پاس روا نیست، پاس جائز نہیں کہ ہر دست بیعت اطاعت، ہر ہاتھ پر بیعت کرنا لازمی نہیں ہے۔ زن کے سیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبد ان مروگیر۔
کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ مثلا شکارچی برائے صید طیور، جس طرح ایک شکاری پرندے کو شکار کرنے کے لیے صدائے انہارت تقلید می کند، ان کی آواز میں تقلید کرتا ہے، وہ آوائی ماند پرندگان در می آورد، اور انہیں آواز ان پرندوں کی دیتا ہے، تا فریب دن مرغ، تاکہ وہ مرغ جو ہے شکار اس کا جو ہے یہ فریب سے اس کے جال میں آ جائے۔ اور بیشنوا دن مرغ بانگے جن سخیش، از ہوا آید بے یوبت دام و نیش، وقتی کے پرندہ صدائے ہم چنین ہم جنس سے خود را میں شنوند، جب شنوادن مرغ بانگ، جب پرندہ اس آواز کو، ہم جنس کی آواز کو سنتا ہے، لالچ سے از ہوا آید، یہ لالچ سے آتا ہے، بیابد پڑتا ہے دام اس کے جال میں، اور نیش لیکن اس کا وہ شکار کر لیتا ہے، اسے وہ زخم دیتا ہے اور اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اور آخری شعر، حکایت مرد بقال طوطی و روغن ریختن کا آخری شعر مولانا روم نے لکھا ہے کہ دیدنے دانا کا دیکھنا عبادت ان بود، عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، فتح ابواب سعادت ان بواب، اس سے نیک بختی کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ انسان کو کار پاکاں را خیال از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، میں اس کی طرف جاؤں گا، اس کا لب لباب اور اس حکایت مرد بقال طوطی ریختن لکھ کر مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے کئی مثالوں سے ثابت کیا ہے کہ پاک لوگوں کے کام کو اپنے اوپر خیال مت کر، اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہ السلام کو اپنے اوپر خیال مت کر، اے انسان تو اپنی نفسانی خواہشات کو روک، اپنے نفس سے بری باتوں کو نکال، نفس نفیس اور نفس امارہ سے تو پرہیز کر، اور خدا کا تو قرب حاصل کر تاکہ تو اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ Thanks. Students are advised to translate the verse بالا اشارہ خلاصہ کنید، بالا اشارہ ترجمہ در زبان اردو یا انگلیسی کنید۔ Thanks.